السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں ایک کیس جس میں وہ اپنے اختیار سماعت کے تعین کرنے جا رہے تھے، بالخصوص 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب یہ طے ہو گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت مفاد عامہ کے تحت یا ایسے مقدمات جس میں کوئی قانونی تشریح کا معاملہ مطلوب ہو، وہ کیس ریگولر بینچ کے بجائے آئینی بینچ سنے گا. تو اس معاملے پہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس نے 2 سماعتیں کی اب تک، اور اس میں بنیادی سوال یہی تھا کہ کیا جو ریگولر بینچ ہوتا ہے کیا اس کو محدود کیا جا سکتا ہے کہ وہ آئینی کیسز نہ سنے. یہ معاملہ سامنے آیا تھا اس وقت جب انکم ٹیکس کی کچھ شکوں کو سندھ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا. اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئی تو وفاقی حکومت کی جانب سے بینچ کو بتایا گیا کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں، کیونکہ اس کیس کو آئینی بینچ کیونکہ یہ آئینی بینچ میں کیس چلنے والا ہے اور اس لیے آپ اس کو آئینی بینچ میں ٹرانسفر کر دیں. تو اس بات کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کا تعین کریں گے کہ کیا آرٹیکل 191A کے تحت ہمارے اختیارات کو یا ریگولر بینچ کے اختیارات کو محدود کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اس معاملے پہ 2 پیرل ویوز یعنی 2 متوازی رائے جو یا آراء جو ہیں وہ چل رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک رائے یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد اس کیس کو جس انداز میں چلانے کی کوشش کی گئی یہ در حقیقت 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش ہے. اس میں کتنا وزن ہے؟ اور پھر اب ایک رائے اور سامنے آ رہی ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے 3 رکنی بینچ کا، اور اس جوڈیشل آرڈر کے باوجود جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں نہ بینچ بنا اور نہ یہ کیس دوبارہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے لگ رہا ہے. کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اس کیس سے یا ان کے بینچ کو اس کیس سے آؤٹ کر دیا گیا ہے؟ یہ 2 سوالات یا 2 مختلف آراء جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. پہلے یہ بات جس پہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 16 جنوری کو جو اس کیس کی مختصر ہیئرنگ کی تھی، اور مختصر ہیئرنگ اس کی اس وجہ سے تھی کہ جو پہلی سماعت تھی اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے ساتھ جسٹس عرفان سعادت خان اس بینچ کا حصہ تھے. لیکن پھر بعد میں 16 جنوری کو ہیئرنگ ہوئی تو اس میں جسٹس عقیل عباسی اس کا حصہ تھے. تو جسٹس عقیل عباسی صاحب پہلے یہ کیس سن چکے ہیں، تو اس لیے سندھ ہائی کورٹ میں، تو اس لیے وہ یہ کیس نہیں سن سکتے تھے. تو معاملہ دوبارہ بھیجا گیا رجسٹرار آفس کو کہ اس معاملے پہ جو ہے وہ جسٹس عرفان سعادت صاحب کو ہی دوبارہ شامل کیا جائے. ابھی تک جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے سپریم کورٹ کی آئینی بینچز کی، اس میں کہیں پہ بھی یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے. لیکن جو اگر ہم آرڈر پڑھیں تو اس 16 جنوری کی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ کا جو آرڈر ہے جس میں جسٹس عقیل عباسی بھی ان کے ساتھ ہیں، اس آرڈر میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے والے بینچ میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور 1 بجے اس کی سماعت ہوگی. تو اب سوموار کو 1 بجے سے پہلے صبح کسی بھی وقت ممکنہ طور کے اوپر ایک امکان اگر ظاہر کریں تو ہو سکتا ہے صبح کے وقت ہی اس کی کاز لسٹ جاری ہو جائے. وہیں پہ یہ سوال کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے یہ کیس لے لیا گیا ہے، مقدمہ لے لیا گیا ہے، اس حوالے سے اس وقت فوری طور کے اوپر تو کمنٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر مفروضے پہ یا امکان پہ بات کریں تو ممکن ہے کوئی اجلاس ہوا ہو کمیٹی کا اور اس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا ہو کہ یہ آئینی بینچ کا کیس ہے اس لیے اس کو آئینی بینچ میں بھیجا جائے، یا
انتظامی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور فیصلہ اس حوالے سے اگر ہوا ہے تو اس حد تک ابھی تک فی الحال ہمارے پاس اس معاملے کے اوپر کوئی جو ہے وہ معلومات نہیں پہنچی. لیکن جو کاز لسٹ ہے اس میں 11:30 بجے تک جو بینچ ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی ہیں. اور 11:30 کے بعد اگر ہم بات کریں تو مختلف بینچز جو ہیں وہ دیگر بینچز کیسز پر سماعت کر رہے ہیں. وہیں پہ یہ بات بھی درست ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب متاثرہ ہیں اس کے، اور اس کا اظہار بھی 26ویں ترمیم کی مخالفت میں یا اس کے خلاف وہ اپنے خطوط میں کر چکے ہیں. کچھ خطوط جو ان کی جانب سے لکھے گئے اور وہ منظر عام کے اوپر آئے، ان خطوط میں جسٹس منصور علی شاہ نے 26ویں آئینی ترمیم کو بڑا کھل کے تنقید کی اس کے اوپر، اور کہا کہ یہ ایگزیکٹو اوور ریچ ہے یا حکومت کے اختیار کو بہت زیادہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، یہ عدلیہ کی آزادی کے مخالف ہے. وہیں پہ جب یہ ویو دیے جا رہے تھے تو عدلیہ کے اندر جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا. اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ بعد میں کچھ چیزیں سامنے آئیں، جیسے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ایک جوابی خط لکھا اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اب یہ آئینی بینچ ہی طے کرے گا 26ویں آئینی ترمیم کو، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فل کوڈ بنایا جائے اور اس کو طے کیا جائے، تو یہ سارا اختیار جو ہے وہ آئینی بینچ کے پاس ہی ہے، ہم اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے. تو اعتراض قانونی ماہرین کی جانب سے یہ بھی آیا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا خود تعین کر رہے ہیں، اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ ایک طرح سے مفادات کے ٹکراؤ کا تاثر بھی پیدا کرتا ہے کہ ایک بینچ ہیں یا ایک جج ہیں وہ اپنے اختیارات کو خود ریگولیٹ نہیں کر سکتے. وہیں پہ دوسری جانب اس کیس میں جو وکیل پیش ہو رہے ہیں بیرسٹر صلاح الدین، انہوں نے ان پرسن یعنی ذاتی حیثیت میں انہوں نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے. وہ بھی اس کیس میں پیش ہو کر 26ویں ترمیم کے خلاف آرگومنٹس انہوں نے دیے، اس کے ایک پورشن کے خلاف، جبکہ 26ویں ترمیم کا کیس نہیں ہے. گو کہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ یہ بات کر چکا ہے کہ جب کیس کنکلوڈ ہو جائے گا ملٹری کورٹس والا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا. تو اگر یہ کیس جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے واپس لیا گیا ہے تو ممکنہ طور کے اوپر اس پہ پھر ایک خط اور ہمیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے تحریر کردہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. ایک امکان کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس پہ پھر ہو سکتا ہے کوئی جوابی خط بھی آ جائے. تو خطوط تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو لکھے ہیں ان کو اس پہ جواب بھی آئے ہیں. جیسے ایک جواب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو دیا، اور ایک انہوں نے جو ججز اپوائنٹمنٹ سے قبل رولز میکنگ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی کہ رولز بننے چاہیے، تو اس کے اوپر بھی ایک بڑا شاندار جوابی خط جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی جانب سے تحریر کیا گیا، اور اس میں انہوں نے بہت کچھ کہا. اس کے اوپر بہرحال ہم رپورٹ کر چکے ہیں. تو بہرحال اس ساری صورتحال میں ایک رائے یہ تو دی جا سکتی ہے کہ عدلیہ کے اندر جو اختلافات کی سی فضا ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور یہ اختلافات جو ہیں یہ کیا مزید اس میں شدت آتی ہے، کیا ود ان دی جوڈیشری کوئی خدا نخواستہ کوئی گروپ بندی ہو سکتی ہے. ماضی میں ایک بہت جیسے کہتے ہیں کہ افسوسناک صورتحال ایک دفعہ سپریم کورٹ میں رہی، جب ایک بینچ الگ کیس چلا رہا تھا، ایک بینچ الگ کیس چلا رہا تھا، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ فیصلے دیے جاتے رہے ہیں. یہ 90 کی دہائی کا ایک واقعہ ہے. تو اب اس صورتحال میں کیا معاملہ آگے چلتا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کچھ اقدامات کچھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہرحال یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بائی پاس کرنے کی بھی کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ
چیف جسٹس جائیہ فدی صاحب سے بالا انہوں نے ایک الگ میٹنگ بلا لی تھی، اور اس میں جسٹس منیب اختر ان کے ساتھ تھے، اور پھر دونوں ججز نے میٹنگ بلا کے یہ کہہ دیا جی کہ یہ فل کورٹ کے سامنے ہم 26ویں ترمیم کا کیس سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں۔ رجسٹرار آفس کو فائل بھجوا دی گئی کہ آپ اس کے اوپر فل کورٹ بنا دیں۔ وہ کوشش تو ناکام ہوئی، اور اب کی بار بھی یہ معاملہ رجسٹرار آفس کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بینچ تشکیل دیں۔ تو اب دیکھیں اس کیس میں جسٹس منظور علی شاہ جو ہیں وہ کیا ان کا بینچ اب یہ کیس نہیں سنے گا، اب یہ کیس آئینی بینچ میں چلے گا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں بہرحال جو ہمیں ایک آدھ دن میں جو ہے وہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز بہرحال سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں تھی، شفافیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کوئی بھی ججز کی میٹنگ، ججز کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی تو اس کے منٹس جو ہیں وہ کم از کم سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آ جاتے تھے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔